حسن ایوب صاحب، پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے خبر تو ضرور پڑھ لی ہوگی، ہم نے آپ کو کوشش کیا پڑھ لی آپ نے تو پوری ریوائز کرا دی، دوبارہ ریوائز کروا دی. آپ کو اس خبر سے کیا سمجھ آیا؟ وہ بیسیکلی آج کی انہوں نے حاضری لگائی ہے اپنی. کنہوں نے؟ انصار باجی صاحب نے. اچھا اچھا. ان کو معلوم ہے، ان کو یہ بھی معلوم ہے انصار باجی صاحب کو، ہی از ویری ویل انفارمڈ جرنلسٹ. جب ڈوزیئر آنا تھا جی ایچ کیو سے، جب آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا، تو ہی واز دا فرسٹ ون جنہوں نے کہا تھا کہ آ گیا ڈوزیئر. اور پھر میں نے چیک کیا تھا تو بیسٹ ہی واز رائٹ آن بیسیکلی ڈاٹ، کہ وہ بالکل ٹھیک انہوں نے بات خبر دی تھی. تو انصار باجی صاحب کی خبریں درست ہوتی ہیں. ان کو معلوم تھا کہ یہ 25 مئی 2022 کو اسلام آباد پر حملہ ہوا تھا، تحریک انصاف نے کیا تھا. وہ بھی جنرل فیض کی انسٹرکشنز تھیں عمران خان صاحب کو. یہ انصار باجی صاحب کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہی از ویل اویئر آف اٹ ایز ویل. آپ کے پاس خبر ہے یہ ساری؟ میرے پاس کیا، ان کے پاس بھی خبر ہے. میں یہاں پر بیٹھے بات کر رہا ہوں. لکھی پڑی بات ہے ٹیلی فون پہ یا کیا ہے؟ جو بھی ہے. اب آپ بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو آپ نہیں کرتے، جو بات ہے ان کے پاس انفارمیشن ہے، اور یہ انشاءاللہ بھی آن ایئر ہوگا نا پروگرام تو وہ دیکھ لیں گے. اچھا جی، اب اگلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور جنرل فیض حمید کے جو روابط ہیں، جو تعلق ہے، جب ان کو ڈی جی آئی سے ہٹایا تھا تو جناب جس طرح چیخ چلا رہے تھے خان صاحب کہ جناب یہ کس طرح ہو سکتا ہے، میں بعد میں کہہ بھی رہے تھے میں چاہ رہا تھا اتنے مہینے اور گزارے کہ افغانستان کا یہ معاملہ ہو رہا ہے، تو وہ کس کے جو ہے وہ پیار میں تڑپ رہے تھے خان صاحب؟ وہ جنرل فیض حمید کا پیار تھا. اور پھر جب فیض حمید صاحب یہاں سے جب پشاور گئے تو پشاور میں جو ان کی ایکٹیویٹیز تھی وہ خاصی جو ہے وہ تشویشناک تھی، جس وجہ سے ان کو وہاں سے تبدیل کر کے بہاولپور بھیجا گیا تھا. ورنہ وہ کم از کم جو کور بندے نے کمانڈ کرنی ہوتی ہے، کمانڈ تو کرتے ہیں نا پورا ٹائم، تو وہ چند ماہ میں بعد ان کو فارغ کر دیا تھا وہاں سے اور ٹرانسفر کر دیا تھا. بہاولپور کور بھی ایکولی امپورٹنٹ سر، لیکن پشاور کور بھی ایک عظیم کور ہے. ٹھیک ہے، میں خالی کہہ رہا ہوں کہ ایک بہترین کور ہے، بہاولپور بھی عظیم کور ہے، لیکن میں خالی کہہ رہا ہوں کہ وہاں سے اس لیے بھیجا گیا تھا کہ وہ تھوڑا دور جائیں. وہ اسلام آباد آتے تھے، میرے خیال میں وہ اوور جو ہے وہ ایمبیشیس تھے. اور یہ مطلب مختلف ایون کہ پوسٹ ہز ریٹائرمنٹ جو ان کی ایکٹیویٹیز تھی وہ بہت سے لوگوں کے علم میں ہے. ہمارا بھی ایک نیٹ ورک ہوتا ہے جو انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے. تو جس کو یہ گمان ہے یا یہ وہم ہے کہ جو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کا جو لاسٹ پیراگراف ہے وہ عمران خان صاحب اور فیض حمید کے متعلق نہیں ہے، تو وہ پھر میں اس کے لیے کہوں گا جی کہ اللہ ہی حافظ ہے اس کا. ہاں، اس کو پھر کوئی نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے. ہاں، جس کی آنکھیں ہیں، جس میں دماغ ہے اور وہ سمجھ سکتا ہے، تو آئی ایس پی آر نے سیاسی سٹیٹمنٹ نہیں دینا، وہ اپنے ایک طریقہ کار کے اپنے ضابطے کے تحت وہ چلتے ہیں. تو انہوں نے یہی کرنا تھا جو انہوں نے کیا ہے. لیکن جو ایکچوئل گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ یہی ہے، اور جو چند وزراء کے ہم نے شارٹس پلے کیے ہیں تو وہ اپنا جواب خود دیں. چلیں جی، چودھری غلام حسین صاحب، حسن ایوب صاحب اس بات کے اوپر میں یہ تو نہیں کہوں گا بازد ہیں، وہ پہلے بھی انہوں نے کہا کہ میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ انف ایویڈنس موجود ہے، یہ بالکل کیا سرائی نہیں ہے، یہ فضا کے اندر، ہوا کے اندر کوئی کہانی نہیں ہے، رابطے بھی موجود تھے، ساری چیزیں. میرا اس کے اوپر یہ ماننا ہے چودھری غلام حسین صاحب یقین کریں وہ تمام شواہد، وہ تمام ایویڈنس جو ہے ایز سون ایز پاسبل جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے. اور اگر کسی موقع کے اوپر یہ کام ہوا ہے تو جو جسے کہتے ہیں چوہی صاحب جنہ کھا دیا گاجراں ٹیڈوں نہ دے پیٹ. جو مجھے سمجھ آئی ہے اس خبر کے حوالے سے، پہلے انصار باجی صاحب نے کہا کہ جب انہوں نے باجوہ آپ کے دوست کا نام جو ہے وہ اس کی تسبیح پڑھنا شروع کر دی وزراء نے، تو اس کے بعد جب انصار باجی صاحب کی سٹوری آتی ہے کہ جی بالکل کوئی گٹ چوڑ نہیں ہے. ویسے حسن ایوب نے پہلے کہا تھا کہ جی بالکل جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب فارمر جو آرمی چیف ہیں ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے بینگ آرمی چیف. میں دوبارہ سے حسن ایوب صاحب کے دوست ہیں نا جاوید لطیف صاحب، ان کا بیان سنواؤں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو ایسا لگتا تھا کہ آرمی چیف تو بس جنرل فیض حمید ہی ہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ شاید جنرل باجوہ کم فیض صاحب جو تھے یہ تھے زیادہ آرمی چیف، کہ آرڈر تو ان کا چلتا تھا. ویسے چودھری غلام حسین صاحب، حسن ایوب کے پاس ظاہر ہے آج کل انفارمیشن کافی زیادہ ہوتی ہے، تو ان کو پتا ہے کہ جو سٹنگ آرمی چیف ہوتا ہے اس کے کتنے کان ہوتے ہیں، اس کی کتنی آنکھیں ہوتی ہیں، اس کے پاس کتنے سورسز آف انفارمیشن ہوتے ہیں. کوئی ایک پتہ بھی ہلتا ہے نا آگے پیچھے، مطلب کہ نچلی سطح تک روزانہ کی بنیاد کے اوپر رپورٹ آتی ہیں. اور کور کمانڈر تو بڑی بات ہے، اگر کور کمانڈر کوئی بھی ایسی حرکت دائیں بائیں آگے ہوتا ہے تو اس کی امیڈیٹ رپورٹنگ ہوتی ہے. بٹ اینی ویز جاوید لطیف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو ایسا لگتا تھا کہ آرمی چیف تو آپ کے دوست نہیں تھے، وہ تو جنرل فیض سارے معاملہ چلا رہے تھے. چوہی صاحب نہیں، ابھی تو ان کے وزیروں کے بیان آئے ہیں کہ جنرل باجوہ اور فیض نے ہمارے ساتھ میٹنگ کی اور عدم اعتماد کے سارا پلان اوکے کیا.
تو یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہے، یعنی وہ ملوث نہیں ہے؟ جب ان کے لیے کام کر رہے تھے پھر ٹھیک ہے. لیکن یہ انصار عباسی صاحب بڑے محترم ہیں. آپ کو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ میں نے بتایا کہ جی جنرل باجوہ صاحب ایز آرمی چیف نے مجھے کہا، بعد میں اور لوگوں کو بھی کہا کہ 19 بلین میں سے 10 بلین جو ہے وہ اس میدان میں لگے تھے، 9 بلین جو ہے وہ کھائے گئے. تو خیر، تو یہ انصار عباسی صاحب نے اس کی ذرائع سے تردید کی کہ نہیں وہ انہوں نے ایسا نہیں کہا ویسا. میں کہا ان کا بیان دلواؤ مجھے، تاکہ مجھے بھی پتہ چلے نا کہ کون دوست ہے اور کون دشمن ہے. بالکل صحیح. تو آج تک تو بیان نہیں آیا نا. پھر ایسے چھوڑیں ان کو، ان کی باتوں پر. میں تو ابھی وہ یعنی جو ملزم اور مجرم ہے اس کے وکیل سے بھی کئی گھنٹے ملا ہوں، تو میں نہیں اس چکر میں نہیں پڑھنا چاہتا. وہ ٹھیک ہے تہاڈی گل نہیں جنرل صاحب، اچھی بات ہے آپ کی. ظاہر مجرم ہے، ابھی جنرل فیض حمید مجرم ہے، ان کے وکیل سے آپ کی بات ہوئی ہے. تھوڑا سا ہمیں بتا دیجئے گا کہ اس کو ابھی جو ہے ودن وہ فورم ہی چیلنج کیا جائے گا فورسز کے اندر، یا پھر وہ تیاری کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے؟ صاحب کو خبر ہے آپ کے پاس؟ نہیں، جتنی ان کے پاس فورمز ہیں یا ایونیوز ہیں سارے وہ اویل کریں گے.